بہتر انداز میں اس کو جواب دیا کرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر سلام کرنے مطلب اگر سلام کرنے والے کا موڈ خراب ہو، جواب دینے والوں کا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے. جواب دینے والے اس بات کے اظہار نہ کریں کہ نہیں مفتی صاحب ہم تو صبح 10 بجے سے بڑے تھکے، اب تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا، چھوڑو نا جلدی. اب پھر سے آپ کو سلام کروں گا، دیکھتے ہیں آپ کیسا جواب دیں گے. السلام علیکم. یہ مسلمان پر حق ہے کہ اس کی سلام کے انداز سے بھی زیادہ بہتر انداز میں اس کو کیا دینا، جواب دینا. قرآن کریم کے ایک مختصر سے آیت میں تلاوت کی، کوئی گھنٹوں کی میں تقریر نہیں کروں گا. مفتی صاحب کو میں نے جرأت کا میں روکا ہے، لیکن یہ جرأت میں نے کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ ایمان والا بڑا بہادر ہوتا ہے، مسلمان سلیقہ مند ہوتا ہے. اللہ نے اس کو جو شرعی آداب اور ضابطے بتائے ہیں ان میں سے ایک ضابطہ اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ دین کی بات سنی جائے تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی حوالے سے گزارش جو کھڑے ہیں نا، ہم دین کی بات سننے جا رہے ہیں اور آخری مجلس ہے، دعا ہونے جا رہی ہے. سارے دن کا خلاصہ اور مد نظام ہے. سارے حضرات ایک میری بات کو سنیے. کھانا کھلانا یہ مقصد نہیں ہے، اصل ہے دین کی بات سننا، اور جس کے لیے ہم یہاں سب کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ہے دین کی بات سن کر عمل کرنا. اس لیے رضاکار حضرات اور جتنے بھی جو ہے بہار احباب ہیں، جوان ہیں، بزرگ، وہ سارے اندر چلے آئے انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ مفتی صاحب کا بیان سنیں. دوسری گزارش، آج عصر کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی. مفتیان اکرام یہاں موجود ہیں. عصر کے وقت میں الحمدللہ ابھی کافی وسعت ہے، پھر 5:20 تک جو ہے عصر کی نماز ہم پڑھیں گے. اذان ہوگی، اس کے بعد ساتھ جو مسجد ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے گھروں ہم سب روانہ ہو جائیں گے. کیونکہ سہولیات کا دور ہے، اللہ نے ہم سب کو سہولیات دی ہے. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. اطمینان سے بات سنیں، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے اور اپنے گھروں کو بہت کچھ لے کر انشاءاللہ جائیں گے. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا، اس دعا سے متعلق میں کچھ گزارشات کروں گا. ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کو بہت دور دور جگہوں پہ جانا ہوگا، لیکن حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس گھنٹوں کی نہیں ہوگی، بس آدھے گھنٹے کے آس پاس میں بات کچھ کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک انسان پر اللہ کی جتنی ساری نعمتیں ہیں وہ ہے بے شمار. ایک انسان پر اللہ کی کیا، ایک منٹ ادھر متوجہ ہو جائے. ایک انسان پر اللہ کی جتنی ساری نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، وہ ہے بے شمار. ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے نعمت اولاد. نعمت اگر کسی کو اللہ نے اولاد دے دیا ہے تو اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہے. ہمارے یہاں تو ایک ساتھ مجھ سے ایک مطلب نکاح کی مفتی صاحب، اگر اللہ میرا ایک بازو لے جائے، ایک ٹانگ بھی لے جائے، ایک کان بھی لے جائے، ایک آنکھ بھی لے جائے، میں خوشی خوشی زندگی بسر کروں گا. کاش مجھے میرا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. جن کے اولاد نہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں تو عورتیں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اولاد دے، بہرا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، مگر اللہ اولاد دے دے میرے رب. تو یہ تو کچھ ان لوگوں کی فیلنگ ہے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے. اب آگے سنیں، ہزاروں نہیں، ہزاروں والدین آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کے اولاد ہیں، لیکن وہ روزانہ دعا کرتے کہ یا اللہ امن کر جان مر گئی. یا اللہ کب تم خوشی کا دن آئے گا کہ میرا بچہ مرے گا.
اپنے بچوں کے مرنے کا انتظار، کچھ کو تو اپنے بچوں کے کیا مرنے کا انتظار، اور کچھ چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری آدھی باڈی آدھا جسم ہم سے لے لے مگر اس کے بدلے ہمیں اولاد دے دے میرے بابا۔ یہ دونوں طبقے آپ کو ملے گا۔ اس سے پہلے آپ کا گھر اس طرح کا جہنم بن جائے، آپ کا گھر اللہ بچائے جہنم بن جائے، آپ نے ابھی سے کچھ سبق لینا ہے آج اس سلسلے میں۔ 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی، یہ اتنے سارے بچے جن کے سروں پہ دستار سجی ہوئی، ٹوٹیاں سجی ہوئی ہیں، یہ کون بچے ہیں؟ شاید یہ وہ چنار کا درخت ہے، شاید باپ کو اس کے سائے تلے راحت کی سانسیں ملے گی انشاءاللہ۔ ورنہ بھی میں اپنی یہاں شہر کا نام نہیں بتاؤں گا، یہاں گیا میں نے دعا کی، میں نے اس گھر والے سے پوچھا، ایک اکلوتا بیٹا ہے اس کا، میں نے اس سے پوچھا کہ وسیم کا اچھی وسیم کہاں ہے؟ کہ مفتی صاحب وہ تو دلی کے جیل میں ہے۔ میں نے اب اخیر میں دعائیں کی کہ اللہ اس بچے کو یاد کر دے، اللہ وہ بچہ بیچارہ چھوٹا بچہ وہ ہمارے یہاں آتا تھا، جہاں میرے مدرسے میں وہ بچہ آتا تھا کبھی کبھی، تو میں بچے کی رہائی کے لیے دعا کر رہا تھا تو اس کے باپ نے مجھے روکا، مفتی صاحب ایک منٹ آپ اس کی رہائی کی دعا کر رہے ہیں، وہ سازشی تجویز تھی، وہ جیل میں ٹھیک ہے۔ اب میں دعا بند کر دی، میں نے اسے پوچھا لاش نے کہ جیل میں کیوں ٹھیک ہے؟ جیل میں تو کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، سوزوں میں اس کو میں نہیں بھیجا ہے، اور میں نے 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا، اس کو 1.5 لاکھ میں نے خرچ کیا، اس کو میں نے جیل بھیجا۔ میں نے کہا بھیجا کیوں؟ تم سہازی انسان بنے، سہازی آپ کشمیری سمجھتے سب سمجھتے نہیں سمجھتے، وہ انسان بن کے آئے گا، اس لیے میں نے اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ کیا بن کے آئے گا، انسان بن کے آئے گا، اور میں نے 1.5 لاکھ روپے اس پہ خرچ بھی کیا۔ وہاں انسان بنتے ہیں لوگ، پھر تو ہم بھی بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، کام ہی نہیں مفتی صاحب آپ مت بھیجو، میں نے اپنے بچوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان بنے۔ میں نے کہا کیسے بنتا ہے وہاں پہ انسان؟ کہنے لگا مفتی صاحب 3.5 سال کے عرصے میں اس بچے نے میرا تقریباً 16 لاکھ روپے خرچ اڑا دیا، وہ ڈرگس میں مبتلا تھا، وہ نشہ کرتا تھا، اس میں کون سی بیماری نہیں تھی۔ اب میں نے لاسٹ میں اس کو وہی بھیج دیا، جیل بھیج دیا۔ اس سے پہلے یہاں پر جتنے سارے والدین ہیں، آپ اپنے بچے کے بارے میں تھانے میں جا کر شکایت کریں گے کہ تھانے دار صاحب ذرا میرے بچے کو 10-15 دن لے کے آ جاؤ یہیں پر، شاید وہ تمہارے ڈنڈوں سے انسان بنے گا۔ وہ ڈنڈوں سے انسان نہیں بنے گا، وہ تو اور حیوان بنے گا، آنے دو پھر اس کو تھانے سے واپس تیرا گلا ڈھونڈے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب والدین اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائیں گے تو تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا جب والدین اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی نعمت، جتنی ساری اللہ کی نعمتیں ایک انسان کو ملی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، لیکن بہت بڑی نعمت ہے نعمت اولاد۔ نعمت اولاد کے لیے نبیوں نے رویا ہے، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، اور اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے اسی دعائیں مانگی، اللہ نے دعا کے بارے میں تعریف بھی کی، اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ وہ زکریا کو دیکھو کیسی آنکھیں بنی اس نے، کیسی دعائیں کی اس نے، اس لیے کیا مانگا؟ اللہ سے اولاد مانگی۔ پوچھے حضرت محمد علیہ السلام جیسا فرما بردار، جیسے ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے تھے، ایسا فرما بردار دنیا میں کسی کو بچہ نہیں ملا۔
ان اللہ اصطفى لكم الدین، او بچہ اللہ نے تجھے دین دیا ہے، اب فلا تموتن، تم مرنا نہیں بچہ، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان مر جائے۔ یہ ہے پیرنٹس کا، والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین نے جب اپنی ذمہ داری نبھائی ہی نہیں، یہ لازمی شکایت کرتے ہیں مفتی صاحب یہ بچہ بچھو بن گیا ہے، آپ اس کو پڑھانا شروع کریں، آپ اس کو جماعت میں لے جائیں، آپ اس کو حدیثیں بتائیں۔ میرے جوان دوست، میرے بزرگوں، والدین دو چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سست ہوتے ہیں، جلد یقین نہیں کرتے۔ نمبر ایک، جب بچے کے سیکس کے بارے میں، اس کی جنسی حجان کے بارے میں والدین سے جب شکایت کی جاتی ہے، اطلاع ہوتی ہے کہ یار چون بچہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تو بچے والدین جو ہیں وہ جلدی یقین نہیں کرتے۔ دوسری غلطی جو والدین سے ہوتی ہے، جب بچوں کے نشے کے بارے میں ان کو اطلاع پہنچتی ہے کہ تمہارا بچہ نشہ کرتا ہے، تو یہ والدین اس معاملے میں بھی بہت جلدی سے یقین نہیں کرتے۔ یہ یقین کرتے ہیں تب جب علاج کرنا ناممکن ہوتا ہے، جب سر سے پانی اوپر ہو جاتا ہے، تب یقین کرتے ہیں۔ جب کم بچہ ابھی ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ واش روم میں 6 گھنٹے لگاتا تھا، دن میں 6 گھنٹے واش روم میں رہتا تھا، اور گھر سے باہر، کمرے سے باہر 18 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 25 دن کے بعد گھر سے باہر نکلتا تھا۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے 20-25 دن پہلے کہ ہمارے یہاں ملک کشمیر میں 13.5 لاکھ بچے ڈرگس میں مبتلا ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں 13.5 لاکھ بچے جو ڈرگس میں مبتلا ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ 4 لاکھ ان میں لڑکیوں کی تعداد ہے۔ واو، یہ کرونا وائرس کا، اس کے ساتھ آپ نے فائٹ کی تھی، اس کے ساتھ آپ نے لڑا تھا، لیکن یہ جو وائرس ہے اگر خاندان کے ایک بچے کو ہو گیا، اشارہ ہے والدین، باپ کے ساتھ سونا جائز نہیں۔ 10 سال کی بیٹی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی، 10 سال کی 2 بہنیں ایک بستر میں نہیں سو سکتے، 10 سال کے 2 بھائی ایک بستر میں نہیں سو سکتے، 10 سال کی بیٹی جس میں نہ جانے کتنے فوائد رکھے ہوئے ہیں، اگر والدین اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر، آپ تو 25 سال کی عمر میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹی چندی گڑھ میں پڑھتی ہے، اس کے ساتھ گئی ہے، وہ اس کے بھائی کا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو چندی گڑھ بھیج دیا، بھائی کے ساتھ نہیں، بھائی کے دوست کے ساتھ۔ اور مجھے ایک آدمی ملا، وہ آسام میں بیچارہ CRP میں جاب کرتا ہے، تو میں نے اس سے عجیب بات کی، کہا میرے سامنے ایک میرا پڑوسی آیا، کہنے کہ میری بیٹی وہاں آسام میں پڑھتی ہے، آسام میں پڑھتی ہے، آپ کبھی کبھی اتوار کو اس کو اپنے یہاں لایا کرو۔ میں تو کیمپ میں رہتا ہوں، اس کو کیسے لے کے آؤں گا؟ اپنی سادگی ہے، وہ تو تیری چھوٹی بہن ہے نا، لے کے آ جانا کبھی کبھی اس کو۔ جس حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے والدین کو اشارہ کیا 10 سال کی عمر میں بھی سرالت کرو، تو والدین یہ سمجھنے میں بڑے سست واقع ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچے کے نشے کے بارے میں بھی جب بتایا جاتا ہے تو والدین جلدی ہوشیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج ان 4 بچوں کی دستار بندی اور اس مدرسے نور الہدیٰ کا یہ سالانہ جلسہ آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، آپ بچے کو دنیا کے ہر تعلیم دے دو، ہر فن دے دو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اخلاق اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ان تعلیمات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرو، روشناس کرو، تاکہ وہ تمہارا بچہ آنے والے دنوں میں بچھو نہ بن جائے۔ والدین کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور
اس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں اشارہ دیا تھا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس دعا کا تم اہتمام کیا کرو. کیا دعا؟ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی 10 سال کے بعد شادی ہونی ہے تمہاری، لیکن 10 سال پہلے آپ کو آپ کے رب نے فرمایا 10 سال پہلے سے ہی اولاد مانگنی شروع کرو اللہ سے. یہ پلاننگ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، بس جو ہی تم بالغ ہو گئے اب پلاننگ کرو اولاد کی. پلاننگ کرو کس کی؟ اولاد کی پلاننگ کرو. کس سے کرو گے؟ دنیا داروں سے نہیں، رب سے پلاننگ کرنی ہے. ربنا اے میرے اللہ، ہب لنا گفٹ دے مجھے، ہدیہ کر مجھے، من ازواجنا میری گھر والی کے ذریعے سے. اور گھر والی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میرے اللہ عطا کر کیا؟ قرۃ اعین، ایسی اولاد جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آپ نے تو آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی نہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے تو ہیرو چاہیے جو بالی ووڈ کا ایکٹر ہو، جو ناشتا ہو، جو حرام خور ہو، جو سود خور ہو، جو ہر کرائم گناہ میں مبتلا. مجھے تو ایسا بچہ چاہیے جو بچے کو، جو باپ کو کرنا سے لے جا کر بمبئی میں بسائے، دلی میں بسائے، موہالی میں بسائے، چندی گڑھ میں بسائے. دین کا کیا ہوگا؟ آپ نے ایسی پلاننگ نہیں کی، اس لیے بڑھاپے میں آپ کو بڑا بھگتنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی اس ابھی حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. واللہ یہ تو اللہ نے رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس لیے یہ پگڑی ابھی تک کچھ بچی ہے، اس لیے ابھی تک بھی تمہارے سر پہ عزت کی ٹوپی ابھی بھی کچھ سجی ہے. اگر اس رحمت للعالمین کی نسبت کو آپ بھی سے ہٹاتے ہیں، بس یورپ کی دنیا میں دیکھا والدین اولڈ ہاؤس کن ہسپتالوں میں، کن ہوٹلوں میں سجتے ہیں. وہ جا کر آپ گوگل سے پوچھتے ہیں، گوگل آپ کو بتا دے گا کہ اس وقت یعنی اس وقت دن کے 4 بجے ہی اور 8 اکتوبر ہے، اور 8 اکتوبر کا ایک پیغام اس سے پہلے بھی ہمیں آیا تھا. 8 اکتوبر کا زلزلہ جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا یہاں کی بنیادوں کو، اس نے کیوں ہلایا تھا؟ ارے ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. آج اتفاقاً وہی 8 اکتوبر ہے. پھر آپ کو یاد دلا رہا ہے اگر آپ اب بھی نہ جاگے، اب بھی نہ جاگے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً وَزَلْزَلَةً وَمَسَخًا وَقَذَفًا. اگر بچوں کی دینی تربیت آپ نہیں کریں گے تو آپ ان زلزلوں کے لیے شکلوں کے بدلنے کا انتظار کریں، آپ زندہ زمین میں دسنے کا پھر انتظار کریں. یہ تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد. قرآن نے آئیڈیا دیا آپ کو کیا چاہیے، اللہ ایسی اولاد دے دے قرۃ اعین جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا اور بنا مجھے بھی میرے بچے کو بھی. ایسا نہیں بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، خود سود کو رہوں گا، خود حرام کو رہوں گا، خود تمام گناہ کروں گا، خود ڈرگ سپلائی کرتا رہوں گا، خود براؤن شوگر بیچتا رہوں گا. نہیں نہیں نہیں، میں بھی میرا بچہ بھی خدایا ہم دونوں کو مومنوں کا امام بنا دے، مجھے بھی مومنوں کا امام بنا دے اور میرے بچے کو بھی خدایا مومنوں کا امام بنا دے. اس لیے دوستو آج کی اس مجلس میں ہم یہ سبق لے جانا ہے، آپ اپنے بچوں کی دینی ایمانی اخلاقی تربیت ضرور کریں، اور ان مدارس سے بہتر شاید ہی کوئی جگہ آپ کو مل سکتی ہے. میں نے ابھی یو پی کے ایک شہر میں دیکھا، ایک باپ کی برین ہیمریج ہو گئی تھی، اس کو سٹروک آ گیا تھا، 4 بچے تھے، 3 بچے تو مالدار ہیں، دلی میں جاب کرتے ہیں، وہ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، وہ وہاں کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. ان کی ارننگ، ان کی سیلری 35,000 40,000 50,000 کے آس پاس میں، ان 3 بیٹوں کی. لیکن امام صاحب تھے، ان کی سیلری تھی 7,000 روپے انہی کے گھر خیال میں. تو وہاں میں نے عجیب کہانی سنی. لیکن امام صاحب تھے، کیونکہ برین ہیمریج ہو گیا ان کا، 2-3 سال تو لگ ہی جائیں گے آپ اس میں. تو امام صاحب نے کہا اپنے 3 بھائیوں سے کہ خدمت تو میرے بابا کی میں کروں گا، پیسے نہیں دے سکتا، پیسہ تمہارا خدمت میری، پیسہ تمہارا خدمت میری، خدمت میں اپنے باپ کی کروں گا. اور وہ باپ بھی عالم دین ہے. ٹھیک
انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے دلی سے ڈائپر منگوائے اور بنگال کا کوئی لڑکا منگایا انہوں نے ڈائپر کو چینج کرنے کے لیے. لیکن یہ امام صاحب تھے، چھوٹے بچے ان کے، ساجد شاید نام تھا ان کا، اس نے کہا نہیں میں ڈائپر بھی خود چینج کروں گا. اب ان تین بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب عجیب بات ہے، والد صاحب کی عقل آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اب اس بات کو کسی حد تک سمجھتے بھی ہے، لیکن ہماری طرف ذرہ برابر توجہ نہیں ہوتی. حافظ صاحب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ہمارے بابا، حافظ صاحب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ہماری طرف بھی متوجہ ہو کر کچھ اشارہ کریں. میں نے کہا نہیں، دراصل اس سے خدمت زیادہ کی ہے، اس ٹائم پہ یہی یہاں پر حاضر رہا ہے. تو ان بھائیوں نے ضد کی اس حافظ صاحب سے کہ ہم بھی اس کی خدمت کریں گے، ہمیں تھوڑا سا وہ دے دو، وقت دے دو. حافظ صاحب اڑے رہے کہ نہیں، خدمت میں کروں گا، ڈائپر میں چینج کروں گا، نہاؤں گا میں. حافظ صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ابھی اپنی دلہن کے پاس 1 مہینہ میں بیچارہ نہیں سو پایا تھا. والد کا یہ مسئلہ ہوا، قسم کھائی انہوں نے کہ میں تب سے آج تک کبھی 2 گھنٹے اپنی اہلیہ کے کمرے میں مسلسل نہیں سویا ہوں گا. میں نے کہا ان کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دو نا، بھائیوں کو خدمت کا موقع دے دو. قسم کھائی اس سے، مفتی صاحب جب سے میرے والد صاحب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، یعنی بیمار ہو گئے، اور میں نے یہ بڑی سنی کی بات ہے. حافظ صاحب نہیں آتا، حافظ مفتی صاحب جب سے میرے والد صاحب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جب سے میں نے اپنے والد کے ڈائپر چینج کرنے شروع کی ہے، خدا کی قسم تب سے آج تک مجھے خواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں آپ سے بہت خوش ہوں. 6 مرتبہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. واقعتاً جن کے والدین ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میں شاید اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، لیکن انہیں بچوں سے خدمات کی توقع کی جا سکتی ہے جنہیں اللہ کا تعارف ہو، جنہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہو. اور بڑے بدقسمت ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کو ان کا دل دکھاتے ہی، ان کو پریشان کرتے ہی، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہی. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے والدین ناراض ہوں اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض ہیں، چاہے اس نے 6 سال میں 6 عمریں کیوں نہ کیے ہوں، چاہے اس نے اکیلے میں 3 مسجدیں کیوں نہ تعمیر کی ہوں، والدین اگر اس کے ناراض ہیں، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بھی اس سے ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے میرا رب بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن دوستو اس جرم کی جو پہلے زمانے میں ایک بچے کی تعلیم پر 15 سال میں یعنی فرسٹ سے لے کر گریجویشن تک جو خرچہ آتا تھا، شاید 1 لاکھ تو دور کی بات ہے، شاید 10,000 میں خرچہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بچوں میں پھر بھی احساس رہتا ہے. آج کے ڈیٹ میں ایک بچے پر تعلیم پہ جو خرچہ ہوتا ہے 1 سال میں، شاید پہلے زمانے میں وہ خرچہ 15 سال میں خرچہ نہیں ہوتا تھا جو آج کل 1 سال میں خرچہ ہوتا ہے. لیکن پہلے زمانے اس دور میں جو فرما بردار بچے ہوتے تھے شاید ہی کسی خوش قسمت کو ایسے بچے نصیب ہوئے تھے. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت بھاگتے میں نے تلاوت کی، یا اللہ ہمیں ایسی اولاد دے دے، ہمیں ایسی اولاد دے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور مجھے بھی میرے بچے کو بھی یا اللہ متقیوں کا امام بنا دے. ہمیں امام متقیوں کے کیا بنا دے؟ امام بنا دے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو بچے بالغ ہو گئے ہوں اگر ان کے نکاح کا رشتہ بھی والدین کو مل رہا ہے، لیکن والدین رسم و رواج کی وجہ سے ان بچوں کا جلدی سے نکاح نہیں کر رہے ہیں،
اگر یہ بچے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ان گناہوں کا وبال ان بچوں پر بھی اور ان کے والدین پر بھی. اس لیے بچہ اگر برباد ہو جاتا ہے یقیناً وہ والدین کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جا سکتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی. قالوا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم عذابا ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. کل قیامت میں کچھ بچے اپنے والدین کے خلاف اللہ کے دربار میں دعا کریں گے, یا اللہ اطعنا, ہم نے مانا دنیا میں, سادتنا, اپنے گھر کے بڑوں کی, بابا کی, ماما کی میں نے مانی, تایا کی, چاچا کی, دادا کی, میں نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی, مگر وہ لوگ خود گمراہ تھے, وہ ہمیں بھی گمراہ کر گئے. یہ بچے کہیں گے آپ کے خلاف کل قیامت میں, میرے رب مجھے میرے گھر کے بڑوں نے گمراہ کر دیا ہے. اب میری گزارش ہے, یا اللہ آتہم عذابا ضعفین من العذاب, یا اللہ میرے باپ کو آج ڈبل عذاب دے دے. یہ میں عربی نہیں بنا رہا, قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. یا اللہ میرے بابا کو آج ڈبل عذاب دے دے, میرے دادا کو آج ڈبل عذاب دے دے. اسی الوہان کی بھی بڑی فکر آتی تھی, ٹیوشن کی بھی بڑی فکر آتی تھی, ہر چیز کی فکر آتی تھی. یا اللہ اس نے دادا نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا تعارف اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف نہیں لگایا. اب میری گزارش ہے, یا اللہ آتہم عذابا ضعفین, ڈبل عذاب. ایک اور گزارش ہے, یا اللہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ان کو بڑی لعنت بھی دے دے میرے رب, ہمارے بڑوں کو کیا لعنت بھی دے دے. اس لیے دوستو والدین اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. آپ بڑے حساس علاقے میں رہتے ہیں, آپ بڑے حساس علاقے میں رہتے ہیں. اگر علاقے میں ایک آدمی نشے کی چیزوں کو بیچتا ہے, وہ اس کا کاروبار نہیں, خدا کی قسم وہ ایک فرد کا دشمن ہے, وہ آپ کی ماؤں کا دشمن ہے, آپ کی بیٹیوں کا دشمن ہے, آپ کے بچوں کا دشمن ہے. اس کی مخبری کرنا, کوئی اسے قانونی کارروائی کرنا کوئی گناہ نہیں, وہ عین دین ہے. وہ عین کیا ہے؟ وہ عین دین ہے خدا کی قسم. یہ ایک ایسی مصیبت ہے دوستو, اگر آج ایک گھر میں یہ نشہ آ گیا, آنن فانن خاندان کے سینکڑوں بچے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ابھی ایک نشے میں گرفتار فرد کا ابھی وائرل ہوا, اس کی کہانی جب سنی گئی, باپ خود نشہ کرتا تھا, باپ خود نشہ کرتا تھا, اپنی بیٹی کا مرڈر کرتا ہے یا اپنی بیٹی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے. اور جب تمہاری وجہ سے تمہاری گھر کی بہنیں محفوظ نہیں, باپ سے بیٹی محفوظ نہیں, آپ کیا کہتے ہیں, اس کو مارڈر ریلیز بنا دو, اور یہ تو جہنم بن چکا ہے. مارڈر ریلیز کا تلاش کر رہے ہیں آپ, یہ تو جہنم بن چکا ہے. اس لیے دوستو یہ ساری خبریں اس لیے نہیں, آپ مزے لیں گے کہ اس پر کا کومنٹس کیسے نہیں, یہ سبق لینا ہے. آج اگر یہ آگ وہاں پہ جل رہی ہے, مطلب اس گھر میں آگ ہے, یہ مکان والا آرام سے سوئے گا نہیں, اس نے اپنے مکان کو بچانے کی تدبیریں کرنی ہے. آپ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں, چنڈی گڑھ بھیجیں, بمبئی بھیجیں, موبائل فون دے دیں, ہر سہولت دے دیں, لیکن نگرانی اگر آپ نہیں کرتے ہیں, اللہ بچائے, اللہ بچائے, آپ کے حالت بہت خراب ہو سکتے ہیں. ابھی پونے میں ایک بچے نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا کہ 70,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو. تو باپ نے کہا کہ میرے پاس 70,000 نہیں ہے, میں نے کہا تو میں تجھے ہر مہینے 18,000 بھیجتا ہوں, 70,000 میں کہاں سے دوں گا تجھے. تو بچے نے کبھی کہا مجھے لیپ ٹاپ لانا ہے, کبھی میرا کوئی پروجیکٹ ہے. کل ملا کے بچے نے لاسٹ میں ماں کو تنقید دی کہ ماں سن, اگر منڈے کی 10 بجے تک 70,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوا, 10 بجے کے بعد مجھے فون نہیں کرنا, میں خودکشی کروں گا. آپ آئے نہیں, یہ بچہ نشے میں یہاں پر بھی مبتلا تھا, تو اس کے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ہمارا بچہ پونے سے ہمیں فون کر رہا کہ 70,000 دے دو. ڈاکٹر نے کہا فوراً دے دو, اس کی عقل ہے ہی نہیں, اس کی عقل مارے گئی ہے. وہ کونے میں اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکائے گا, اور اس نے ماں کو پنکھے کا فوٹو بھی بھیج دیا, اس پنکھے سے میں اپنے آپ کو لٹکا دوں گا منڈے کی دن, اگر آپ نے نہیں بھیجا مجھے 70,000. مجبور ہوا باپ, 70,000 بھیج دیے. اس سے پہلے
قادر ناخواستہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں دنیا علماء کے سامنے یا پھر پولیس حکمرانوں کے سامنے وہ رونا شروع کریں میرے بچے کو واپس لاؤ، نہیں وہ خود بھی مرے گا اور ممکن ہے شاید والدین کی زندگی کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ بچوں کو نشے سے آپ بچائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کو دین حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات دے گی۔ کیوں؟ حضور کی تعلیمات ہی ان کو بتا دے گی کہ من خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کا مرڈر کرے گا یا کسی انسان کا مرڈر کرے گا قیامت میں وہ قاتل شمار ہوگا۔ اسلام خدا کی قسم انسانوں کو مارنے کی باتیں نہیں کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے چونٹی مارو گے اس پر بھی سزا ملے گی، اور کنابیب کو مارو گے اس پر بھی سزا ملے گی۔ راستے چلتے کسی جانور کو اگر تم نے پیروں تلے دبا دیا، اللہ کے سامنے اس کے بارے میں بھی قتل کرنا دور کی بات ہے، قتل کے بارے میں سوچنا بھی، اس میں بھی تمہارے بارے میں لکھا جائے۔ مثلا میں نے ارادہ کیا میں علی محمد کو قتل کروں گا اگلے سال، میں ارادہ کیا پکا میں نہیں کر سکا، میں اور کسی مسئلے میں پھنس گیا، لیکن پکا ارادہ کیا تھا علی محمد کو مجھے قتل کرنا ہے 2024 کے فروری کے مہینے میں جو گھبرا کا رہنے والا ہے، لیکن میں اپنے معاملات میں پھنس گیا، میں اس کو نہیں مار سکا۔ علماء سے پوچھیں آپ گناہگار لکھ دیے گئے، آپ قاتل شمار ہو گئے ہیں، تو یہاں تو اس پر گناہ ملتا ہے، مارنا دور کی بات ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ تعلیم دینی ضروری ہے، بچوں کو یہ تعلیم دینی کیا ہے؟ ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا کیا پیغام دیا ہے۔ نشے کے بارے میں نبی علیہ السلام کل مسکر حرام، جس میں نشہ ہے یہ حرام ہے۔ علماء کہتے ہیں شراب میں نشہ ہے، لیکن اب تو شراب میں نشہ نہیں، شراب میں بھی ہے نشہ، لیکن اب تو ایسی دوائیں ہیں، ایسے ٹائبل والی بوتل کے اندر کیا نشہ ہے، وہ بھی شراب کے حکم میں ہے اگر اس میں نشہ ہے۔ میں نے ابھی ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو یہاں ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے؟ میں نشہ کر رہا تھا، میرا یہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتا تھا؟ ان میں دن میں 300 ٹیبلٹس کھاتا ہے، جوان ہے سری نگر کا، میں 300 ٹیبلٹس کھاتے تھے آپ کیا کرتے ہو؟ اب مجھے ڈاکٹر نے 30 پیسے، میں اس وقت 60 کھا رہا ہوں، 60 پہ میں پہنچ چکا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ آپ خود بتائیں جو بچہ آپ سے پیسے لے جا کر بنا رہتے ہوئے دن میں 40 یا 140 ٹیبلٹ کھائے گا، آپ خود فیصلہ کریں یہ زندہ ہے یا یہ مر چکا ہے۔ یقیناً یہ زندہ لاش ہے جو آپ کو کبھی ویڈیو کال کرتی رہتی ہے، لیکن ان قریب یہ زندہ لاش مردہ لاش میں بدل جائے گی اگر آپ ابھی سے ہوشیار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت میرے اس بات میں درد دے، خدا کی قسم میں بارہمولہ سے سوچ رہا تھا اس موضوع پہ بات کروں، پھر یہاں پہ وہ ایک مولانا محسن صاحب بات کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا میں انہی کی بات کو آگے چلاؤں، پھر مولانا مفتی اقبال صاحب نے رحمت للعالمین لفظ میں گفتگو کی، میں سوچ رہا تھا اسی میں کروں، لیکن پھر لاسٹ میں دستار بندی کرتے کیونکہ بچے آ گئے اور زیادہ تر بچے میرے سامنے ہیں، میں نے سوچا میں والدین سے ہلکی سی یہ بات کہوں، بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو۔ یہاں کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ 13.5 لاکھ بچے ڈرگس میں مبتلا ہیں۔ یقیناً آپ کا علاقہ بھی دودھ میں کوئی دھلا ہوا تو نہیں ہوگا، ممکن ہے شاید انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں عزائم ارادے سے بھی نہیں ہوتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں بھیک مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد کریں گے۔ آج کی ان دعاؤں میں جہاں بہت ساری دعائیں مانگی گی وہاں ایک دعا ضرور یہ مانگی ہے، یا اللہ ہماری اس نئی نسل کو بچھو بننے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ان کی تعلیمات کا پرتوں ان کو دل میں خدایا ڈال دے اور ان کی زندگیاں بدل دے اللہ۔ اس اسوہ حسنہ سے یہ ایک دعا ضرور شامل حال رکھنی ہے، اور بہت سارے پرچے یہاں علماء کرام کے سامنے ہیں، آپ بھی بہت سارے ارمان دلوں میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، پھر میں بڑے شیطان نے اپنا تخت سمندر پہ پانی پہ بچھایا، اور علماء کی تحقیق برمودا ٹرائنگل جو جگہ ہے یہی ہے شیطانی بیڑا،
शैतान ने अपना तख्त उस पे बिछाया और छोटे शैतानों को बुलाया। छोटे शैतानों से पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मुसीबत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? तो छोटे शैतानों ने बड़े शैतान से कहा बाबा जी हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम आराम से किसी से कत्ल भी करवाते हैं, बदकारी भी कराते हैं, ग़ीबत भी कराते हैं, तलाक भी, झगड़े भी, सब गुनाह हम कराते हैं। हमें परेशानी हल इसलिए है वो ये कि किसी इंसान से हम गुनाह कराते हैं, हमें उसकी काउंसलिंग पे बड़ा टाइम लगता है, किसी पे 6 महीने, किसी पे 7 महीने, किसी पे 1 साल। प्रॉब्लम ये है कि 7 महीने हम एक इंसान को समझाते तो ये गुनाह कर, 7 महीने के बाद जब वो गुनाह करता है वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन बाबा जी एक परेशानी ये है, ये फिर तौबा करता है। 5 मिनट की तौबा में अल्लाह हमारे 7 महीने की मेहनत को जाया कर देते हैं। हमने उसे गुनाह कराया, लेकिन वो जब तौबा करता है अल्लाह उसके एक आंसू की वजह से, आंसू के एक कतरे की वजह से अल्लाह उसके 40 साल के गुनाह माफ करवाते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो बड़े शैतान ने छोटे शैतानों से कहा अरे ये क्या मसला है, इसका छोटा सा हल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कहा बाबा जी बताओ क्या इसका क्या हल है? जब तुम किसी से गुनाह कराओगे तो उस वक्त उसको ये भी समझाना ये भी जायज है, ये भी जायज है। बस जब तुम जायज का हल्का सा उसको क्या पढ़ाओगे फिर वो कभी तौबा नहीं करेगा, फिर वो कभी तौबा। दुनिया में जितने सारे गुनाहगार हैं, हर गुनाहगार अपने गुनाह पे मुतमईन है, उसने अपने दिलो दिमाग में कोई ना कोई लाजिम रखा है। लेकिन इंसान जब तौबा करता है आंसू का एक कतरा, इंशाअल्लाह उसके सारे गुनाहों को इंशाअल्लाह ताला वो माफी का जरिया बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस दुआ को अपने दरबार में बेहद कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा या मन ला तराहु अल-उयूब व ला तुखालितहु अल-ज़ुनूब व ला यसिफुहु अल-वासिफून व ला तुग़य्यिरुहु अल-हवादिस व ला यख्शा अद-दवाइर यअलमु मसाकील अल-जिबाल व मखाईल अल-बिहार अदद क़त्र अल-अमतार व अदद बरक़ अल-अशजार व अदद मा अज़लम अलैहि अल-लैल व अशरक़ अलैहि अन-नहार व ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ व ला अर्दुन अर्दा व ला बहरुन मा फ़ी क़अरी व ला जबलुन मा फ़ी वअदी इजअल खैर उमरिना आखिरहु व खैर अअमालिना ख़वातीमहु व खैर अय्यामिना यौमन नल्क़ाका फ़ीहि या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह इस पहाड़ों के बीचों बीच में अल्लाह इस जगह पर ये मजमा जमा हुआ है, वल्लाह 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 कहकर कह सकते हैं हम ये लोग खाना खाने नहीं आए हैं, ये आपकी तलाश में आए हैं मेरे रब्बा, ये आपको चाहने आए हैं यहाँ पर अल्लाह। आपकी वजह से मेरे रब्बा सुबह से लेकर अभी तक ये मट्टी पे बैठे हुए मेरे रब्बा, इन्हें आपकी तलाश है अल्लाह, इन्हें आपकी तलाश है अल्लाह। ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं, ये अपने हालात बयान नहीं कर सकते हैं, इन्हें मांगने का ढंग ना हो, या रब्बुल आलमीन इनके पास में इल्म ना हो, ये बात जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये मजमा आपकी तलाश में यहाँ पे आया है। अल्लाह पूरे मजमे के गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह, पूरे मजमे के गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह, पूरे मजमे के गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह। तमाम खराफात से इस मजमे की हिफाजत फरमा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, बच्चियों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मजमे में जो बीमार बैठे हैं अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमा, अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमा। जो जिस्मानी एतबार से बीमार है उसे भी शिफा नसीब फरमा, जो रूहानी एतबार से परेशान है बीमार है उसे भी शिफा नसीब फरमा। अल्लाह हम वो बीमार हैं, हमें ना अपने दर्द का पता है ना हमें उसकी दवा का पता है, आप है वो अल्लाह, आपको दर्द का भी पता, दवा का भी पता, बीमारी भी पता, उसकी शिफा भी आप ही जानते हैं मेरे रब्बा। अल्लाह हम उस घोंघे की तरह है जो जुबान भी नहीं खोल सकता है, जो अपने दिल की फरियाद भी नहीं समझा सकता। अल्लाह आप दिलों के भेद को जानते हैं, आपको मालूम है कौन क्यों आया है अल्लाह, आप जानते हैं किसने क्यों हाथ उठाए हैं मेरे रब्बा, आप जानते हैं किसके दिल में क्या परेशानियां हैं मेरे रब्बा। या अल्लाह जो रोजगार के एतबार से परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बच्चों के जरिए से परेशान है उनके बच्चों को फरमा बरदार बना दे अल्लाह, उनके बच्चों को फरमा
بردار بنا دے اللہ. جو بچے والدین سے پریشان ہے اللہ ان کے رب العالمین ان میں دین پیدا فرما اللہ, ان میں ایمان پیدا فرما اللہ. یا رب اس علاقے کی حفاظت فرما اللہ, اس بستی کی حفاظت فرما اللہ, اس ادارے کی حفاظت فرما اللہ, اسٹیج پر تشریف فرما علماء کی حفاظت فرما یا رب العالمین. شیخ جہاد کی حفاظت فرما یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ. جس دل میں جو جائز مراد ہو, چاہے وہ مرد حضرات ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اللہ آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں, آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں, آپ دلوں کے راز کو جانتے ہیں. اللہ جس دل میں جو جائز مراد ہو اللہ ان جائز مرادوں کو پورا کر دے اللہ. سب سے بڑی جائز مراد آج ہماری یہ ہے اللہ, ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے اللہ, ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے اللہ, انہیں بااخلاق بنا دے اللہ, انہیں کردار والا بنا دے اللہ. ہماری بیٹیوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما اللہ, ان کی غیرت کو بیدار کر دے اللہ, ان کی عفت و عصمت کو بیدار کر دے اللہ اور اس کی حفاظت فرما اللہ. یہاں بہت سارے سپیدے بزرگ ہیں اللہ, ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین. اس ادارے کی حفاظت فرما, تمام دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ. جو کچھ مانگا گیا اسے قبول فرما, جو کچھ نہیں مانگا گیا, دل نہیں دفن رہا, نہیں کہا جا سکا, آپ تو جانتے ہیں میرے ربا. بس جس دل میں جو جائز مراد ہو انہیں پورا کر دے اللہ. یا رب جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ. ہم کانگڑی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. یا رب العالمین وہ بھکاری کہاں جائے گا جو آپ کے دربار سے خالی سے کر دیا جائے. اگر آپ نے بھی واپس خالی کر دیا میرے بابا تو ہم کہاں جائیں گے میرے بابا, کس سے بھیک مانگیں گے یا اللہ. آپ نے بھیک مانگتے اللہ, ہمیں خالی واپس نہیں کرنا اللہ, اس مجمع کو خالی واپس نہیں کرنا اللہ. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما, حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے کو پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.